أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مختلف مناسبتوں سے خصوصاً ایصال ثواب کی مجلسوں میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب کسی نے پوچھا یا امیر المومنین موت سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی. جس نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور صرف یہ نہیں کہ موت کا وہ خوف نہیں رکھتا، وہ موت کے لیے بے تاب رہتا ہے. اور جب عرض کیا گیا مل استعداد للموت، موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے، 3 عمل بتائے. جو شخص یہ 3 کام کرے وہ اس کے دل سے موت کا خوف جاتا رہے گا، بلکہ وہ موت کے لیے بے تاب رہے گا. مل استعداد للموت، 3 اعمال کا نام لیا ہے. ایک ہی عمل کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی قرآن میں ہے، ایک ہی عمل نماز کے بارے میں ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز بہت سنگین ہے، پہاڑ لگتی ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو خاشع ہیں، متواضع ہیں، ان کو نماز کے بغیر قرار نہیں آتا. رسول اسلام کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو یہ 3 کام بتائے ہیں. 3 کام، نمبر 1 ادا الفرائض، 1 واجبات کو بجا لانا، و اجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز. واجبات کو وہی بجا لا سکتا ہے جس کو واجبات کا علم ہو، حرام کاموں کو بھی وہی ترک کر سکتا ہے جس کو حرام کاموں کا علم ہو. بہت سارے لوگ بے دین نہیں ہوتے، وہ لاپرواہ نہیں ہوتے، وہ گستاخ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی شان میں لا علمی کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. رشوت لیتے ہیں اس خیال سے کہ شاید یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتا. سود کھاتے ہیں اس خیال سے کہ شاید یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ ہے یہ سود ہے اور ہے بھی، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے جبکہ وہ سود ہوتا ہے. اس لیے حرام کاموں سے وہی بچ سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے. نمبر 3 آپ اندازہ لگائیے جس اہمیت کے ساتھ واجبات کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز یا رمضان مبارک کے روزے، یا حرام کاموں کا ذکر کیا ہے، سود کھانا، نفس محترمہ کا خون بہانا وغیرہ وغیرہ، اسی اہمیت کے ساتھ واقتصاب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا. یہ اذا فعلت ذلك، یہ 3 کام اگر کر لو
جو بھی یہ تو کام کرے گا فلا یبالی وقع علی الموت او وقع علیہ الموت، پھر اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے۔ یہ آخری جملہ جو ابھی عرض کرنے والا ہوں وہ اکثر ہم کو سنایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، یہ ابتدائی جملے نہیں سنائے جاتے، چنانچہ ابو طالب کے فرزند کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر گرے یا موت اس کے اوپر آ کے گرے۔ اخلاق حسنہ کے اپنانے کو اتنی اہمیت دی ہے جتنے 5 وقت کی نماز کو اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے جتنے حرام کاموں کو ترک کرنے کی اہمیت۔ اخلاق حسنہ، اخلاق 2 قسم کے ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ، پسندیدہ اخلاق صفات اور ناپسندیدہ اور قابل مذمت صفات۔ قابل مذمت صفات میں سے ایک اہم صفت جو انسان کو بعض اوقات کفر کی حد تک لے جاتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ راندہ درگاہ الہی قرار پایا، اخرج فإنک اللعین، ملعون کہا ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، وہ تکبر ہے۔ تکبر کی وجہ سے ابلیس اللہ کی زبانی ملعون قرار پایا ہے، تکبر۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مختصر سا خطبہ ہے اسپیشل حج کے بارے میں، اس پورے خطبے میں حج کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایک ایسی جگہ پر جہاں پر یعنی وہ پانی بھی فراوان ہوتا، سبزہ ہوتا، یہ پھلدار درخت ہوتے، ادھر جا کے فریضہ حج انجام دینے کا حکم دے سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں کہاں آپ ظہر کی اذان سے لے کے مغرب تک رہتے ہیں، مزدلفہ میں وہ فجر سے کچھ پہلے آپ پہنچتے ہیں اور سورج کی پہلی کرن نکلنے تک مزدلفہ جس کا نام مشعر الحرام ہے، وہاں آپ طلوع آفتاب تک رہتے ہیں۔ وہاں کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ جس ٹینٹ کے اندر ٹینٹ بھی نہیں ہوتا مزدلفہ میں، وہ 15 یا 20 ریال کی ایک نائلون کی چٹائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ ربڑ کا وہ تکیہ بنا ہوتا ہے، کوئی یہی سے لے کے جاتا ہے، اس ربڑ کے تکیے میں پھونک بھرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم نے جرنیل کو بھی سوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بیٹ مین کو بھی سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کیا ہے؟ فرمایا تکبر کے خاتمہ کی خاطر، تکبر کے خاتمہ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج کا واجب قرار دیا ہے۔ خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خطبہ ہے جی، اس خطبے میں بھی آپ نے نماز، احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے، روزے کا فلسفہ، زکوٰۃ کا فلسفہ، وہ اہل بیت کی پیروی کا فلسفہ، توحید کا آپ نے بھی فرمایا ہے۔ یہ نماز کا فلسفہ یہ انسان کے اندر سے تکبر کا خاتمہ ہے، تکبر کا خاتمہ۔ جب نماز کا حکم آیا، لوگوں نے ان حضرت سے پوچھا نماز پڑھنے کے کیا طریقہ ہے؟ یہ تکبیرۃ احرام کہو، پھر اتنا جو ہے وہ جھکو، پھر سجدہ کرنا ہے، اور اپنی جبین کو، پیشانی کو خاک پر رکھنا ہے۔ مغرور عرب اتنے مغرور ہوتے تھے، اگر کسی گھر میں جاتے چوکھٹ کی وہ اونچائی کم ہوتی اور ان کی لمبائی زیادہ ہوتی، وہ کہتے تھے کہ اس کو کاٹو، اس لیے کہ مجھے داخل ہونے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، جھکنا میری شان کے خلاف ہے۔ ان لوگ، رسول خدا نے فرمایا کہ پوری نماز کی روح سجدہ ہے، ادھر نماز میں سے سجدے کو نکالو پھر کچھ نہیں بچتا، غرور کو توڑنے کے لیے، غرور کو۔ ابھی وہ ہمارا موضوع سنت نبی پر عمل پیرا ہونا ہے، نبی اکرم کے لیے جو ہدیہ لے کے جانا ہے ہم نے روز قیامت، ان میں سے ایک سنت نبی پر عمل پیرا ہونا ہے۔ نبی کی سنتیں کیا ہیں وہ ایک طولانی روایت میں لے کے آیا ہوں، جتنا وقت دامن میں گنجائش ہوگی وہ عرض کروں گا۔ یہ مکارم اخلاق وہ ہے، یعنی آداب زندگی پیغمبر، میں نے عرض کیا تھا پتہ نہیں اسی نام سے ہے یا کسی اور نام سے، الحمدللہ ترجمہ بھی ہوا ہے، جس نے بھی ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے۔ اس میں جو 48 نمبر روایت ہے، لکھا ہے کان یقصف النعل، یہ امیر المومنین کے بارے میں آپ سنتے ہیں، خود جوتے کو ٹانکا خود رسول خدا لگاتے تھے، آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اشرف المخلوقات، موجودات میں
دوسرا مقام ہے موجودات میں. پہلا مقام اللہ کا ہے، وہ بھی موجود ہے، رسول اکرم بھی موجود ہے نا. موجودات میں دوسرا مقام ہے، مخلوقات میں جس کا پہلا مقام ہے وہ اپنے جوتے کی مرمت خود کرتے تھے. وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ، اور اپنے کپڑوں کو پیوند بھی خود اپنے دست مبارک سے لگا. کسی صحابی سے کہتے بڑے فخر کے ساتھ، ساری زندگی جو ہے نا وہ فخر کرتا کہ میں نے رسول خدا کے وہ جوتوں کو ٹانکا. امیر مومنین یہ کام کرتے تھے، رسول خدا کے جوتے کو ٹانکا بھی لگاتے تھے. وَيَفْتَحُ الْبَابَ، کوئی آتا تو خود جا کے دروازہ کھولتے تھے. وَيَحْلُبُ الشَّاةَ، بکری بھی رکھتے تھے اور اس کا دودھ بھی خود دوہتے تھے، یہ نکالتے تھے. اچھا، یاخل البعیر فیحلبها، اونٹ کو خود اپنے ہاتھ سے جا کے باندھتے تھے اور اس کا بھی دودھ خود دوہتے تھے. یطحن مع الخادم اذا اعیا، یہ خاتون جنت نے بھی لگتا ہے باپ سے یہ سنت سے سیکھی ہے. خادم چکی پیستا تھا. اب وہ پرانے زمانے میں، آج بھی دیہاتوں میں وہ پانی کی چکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ اپنا آٹا وہاں لے جاتے ہیں، چکی کا مالک پیس کے دیتا ہے. ادھر کا مجھے نہیں رواج، یہاں یعنی کلو کے حساب سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کی مزدوری لیتے ہیں. ہمارے علاقے میں کوئی پیسہ ویسا نہیں، وہی کچھ گندم جو پیستے تھے اسی میں سے کچھ آٹا وہ جو چکی کا مالک ہے اس کو دیتے تھے. لیکن ظاہر اس زمانے میں یہ نہ چکی کی ہوتی تھی نہ یہ بجلی تھی، ہاتھ سے چکی پیستے تھے. ہاں، یہ روایات میں پڑھا ہے. چکی پیستے پیتے خاتون جنت کے ہاتھ مجروح ہوتے تھے. خادم آٹا وہ پیستا تھا، چکی چلاتا تھا. جب تھک جاتا تھا تو رسول اکرم پھر اس کی مدد کرتے تھے. خادم جب تھک جاتا تو یطحن مع الخادم اذا اعیا، خادم جب تھک جاتا تو آپ اس کی مدد کرتے تھے اور پیستے تھے. یضع طہورہ باللیل بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے طہور کہتے ہیں وہ پانی جس کے ذریعے آپ طہارت حاصل کرتے ہیں، یا مٹی، اگر کسی وجہ سے پانی سے غسل کرنا یا پانی سے وضو کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے. مٹی کو بھی طہور کہا جاتا ہے. ما یتطہر بہ، یعنی جس کے ذریعے آپ طہارت کرتے ہیں. پانی بھی طہور کہلاتا ہے اور یہ آپ کا مٹی بھی طہور کہلاتا ہے. وہ رات کو اپنے ہاتھ سے لوٹا یا جو بھی ہے جھگ بھر کے خود اپنے سرانے پر رکھتے تھے، کسی کو حکم نہیں دیتے تھے. اچھا جی، اسی طرح جب چلتے بھی تھے کئی لوگوں کے ساتھ آگے نہیں جاتے تھے. ولا یجلس متکئا، یہ گزشتہ ایک روایت میں بھی تھا، جب لوگوں کے سامنے بیٹھتے تھے تو تکیہ لگا کے سہارے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. یخدم فی محنت اہلہ ویقطع لہم، گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک رہتے تھے. گوشت کاٹتے تھے، گوشت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. اذا جلس علی الطعام جلس محقرا، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے بڑے تواضع کے ساتھ اور جو ہے نا وہ خاکساری کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھتے تھے. کان یلطع اصابعہ، ایک تو یہ ہے نا مستحب بھی ہے، رزق و روزی میں اضافے کا بھی باعث ہے. ہاتھ دھونے سے پہلے بھی، کھانا کھانے سے پہلے بھی دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے اور کھانے کے بعد بھی. غسل الیدین قبل الطعام وبعد الطعام ینفی الفقر، جو آدمی کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھوں کو دھوئے وہ اس کے گھر سے فقر غربت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ہاتھوں کو دو، صاف کرو. صاف کر کے، اب یہ تو وہ چمچ سسٹم، کانٹا سسٹم جو ہے نا ابھی چلا ہے. کھاتے تھے، ظاہر ہے وہ سالن لگتا تھا تو انگلیوں کو چوستے تھے. اچھا جی، لم یتجشع قط، پوری زندگی میں کبھی آپ کو کسی نے ڈکار لیتے ہوئے نہیں دیکھا. یجیب دعوۃ الحر والعبد ولو علی ذعان، جو بھی آپ کو دعوت دیتا، کوئی غلام دعوت دیتا، کسی کا غلام، اپنا کوئی غلام یا آزاد، آپ کسی کی دعوت کو مسترد نہیں کرتے تھے. دعوت کو قبول کرنا مستحبات میں سے کتنا مستحب ہے اس کا آپ اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اگر آپ نے اسی رجب کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھا ہے اور ایک مومن آپ سے خواہش کرے کہ آپ افطار کریں، جی افطار کریں، روزہ مکمل کرنے سے زیادہ ثواب ہے مومن کی خواہش پوری کر کے افطار کرنا. 8-10 بجے 11 بجے وہ آپ سے کہتے ہیں بھئی آپ افطار کریں، ابھی بھی اپنے 18 گنا صحیح یاد نہیں ہے، یہ کنفرم ہے
کہ مومن کی خواہش پر افطار کرنے کا ثواب روزے کو مکمل کرنے سے زیادہ ہے. رد مومن یہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. یا وَيَقْبَلُ الْحَدِيَّةَ، کوئی ہدیہ آپ کو دیتا اس کو بڑے خوشی سے قبول فرماتے تھے. یا اگرچہ ایک جرعۃ لبن، دودھ، ایک گھونٹ دودھ بھی اگر کوئی دیتا یا اس کو قبول کرتے تھے، ہدیہ کھاتے تھے. البتہ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، صدقہ سادات پر حرام ہے. وَلَا يُهْدُ بَصَرَهُ فِي وَجْهِ آخر، دیکھیں کہ باریک ہیں، یعنی کسی کو گھور کے نہیں دیکھتے تھے ان حضرت. یعنی جیسے کہتا نگاہوں کو مرکوز کرنا، جمع دینا. وہ کبھی کبھی جیسے میں نے عرض کیا، وہ ام المومنین اپنے والد گرامی سے فرماتی تھی کہ بابا جب بھی آپ کی نظر علی پر پڑتی ہے وہ ہٹاتے نہیں ہیں، آپ مرکوز رکھتے ہیں، جما دیتے ہیں اپنی نگاہوں کو، اور ایسا لگتا ہے جیسا آپ نے علی کو کبھی دیکھا نہیں ہے اور غور سے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. فرماتے تھے نہیں بیٹی یہ بات نہیں ہے، میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ ایک خاص مقصد کے لیے آدمی نظریں جو ہے نا، یا مثلا النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ دوسرے احکام ہوتے ہیں. یا یغضب لربہ ولا یغضب لنفسہ، یہ بھی بڑا اخلاقی پہلو ہے. یعنی خدا کے لیے غضبناک ہوتے تھے، اپنے لیے غضبناک نہیں ہوتے تھے. یہی صفت آپ کو امیر المومنین میں بھی ملے گی. خدا کے لیے احکام الہی کو، اسلامی اقدار کو جو توہین کرتا تھا وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا. لیکن آپ کی اگر کوئی توہین کرے، امیر المومنین گزرتے تھے قریب سے، لوگ گستاخی کرتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا سنی ان سنی، اور اگلے سے کہتا تھا متوجہ نہیں ہوا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو گالی دے رہا ہوں، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں. وہ گزر جاتے تھے. سنت رسول میں سے یہ ہے کہ اللہ کے لیے غضبناک ہوتے ہیں لیکن اپنے لیے غضبناک نہیں ہوتے. یا کان یعصب الحجر علی بطن من الجوع، اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. عجیب جملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سیرت نبی خصوصاً وہ پہلو جو اس تکبر کے خلاف ہیں، تواضع، اخلاق حسنہ، اس کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. چونکہ بعض روایات میں ہے کہ روز قیامت سب سے وزنی عمل ہوگا حسن خلق. حسن خلق واجبات کو بجا لانے کو جتنی اہمیت دی ہے، حرام کاموں کو ترک کرنے کی جتنی اہمیت دی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنی ہی اہمیت آپ نے اخلاق حسنہ کو اپنانے کو بھی اتنی اہمیت دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدت نساء العالمین، وعلی صبتیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی الہادی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا
कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा वल्लअनुल अबदी अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़ालल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। मुमिनीन किराम, इस हफ्ते की दूसरे खुतबे में हमारे सामने दो अहम मुनासिबतें हैं। हम अपनी रिवायात या तरीक़ेकार के मुताबिक जुमा से एक आध दिन पहले या बाद में जिस मासूम इमाम या इमाम ज़ादे या इमाम ज़ादी की शहादत या विलादत की तारीख़ होती है, हस्बे तौफ़ीक़ कुछ न कुछ उनके बारे में अर्ज़ करने की कोशिश करते हैं। 13 रजब की तारीख़ गुज़री है जो अमीरुल मोमिनीन क़ाइदुल गुर्रुल मुहज्जरीन इमामुल मुत्तक़ीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत थी। उसके बाद 15 रजबुल मुरज्जब आपकी बड़ी साहिबजादी और शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहलत की तारीख़ थी। और इन दोनों मुनासिबतों से मुझे कुछ अर्ज़ करना है। जनाब ज़ैनब कुबरा बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं कि बचपना या उनकी जवानी के हालात उस तरह तारीख़ में नहीं मिलते जिस तरह उसको होना चाहिए। आपके तमाम तर कमालात और जिसे कहते हैं जौहर इल्म, शुजाअत, बहादुरी, सब्र, ये चीज़ें वो करबला में जलवगर हुई हैं, करबला में जलवगर हुई हैं। कुछ रिवायात मिलती हैं यानी वाक़े करबला से पहले की भी। मसलन ये मैंने पढ़ा है तारीख़ के अंदर, जिस तरह वो रसूल खुदा के पास जब जनाब फ़ातिमतु ज़हरा तशरीफ़ लाती थी तो एहतराम के तौर पर रसूल खुदा खड़े हो जाते थे। काम इलैहा का लफ्ज़ है, कामा नहीं है, काम इलैहा। हम अगर इधर बैठे हुए हैं और कोई शख्सियत आती है, वो शख्सियात के कई वो दराजात होते हैं, मरातिब होते हैं। बाज़ शख्सियात के लिए सिर्फ अपनी जगह पर खड़े होते हैं, बाज़ शख्सियात इतनी गैर मामूली होती हैं कि फिर बंदा आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल करता है, दस्तबोसी करता है वगैरह वगैरह। कामा नहीं लिखा हुआ, कामा इलैहा, अपनी जगह खड़े होके और आगे बढ़ के इस्तकबाल भी करते थे और दस्तबोसी करके अपनी जगह पर बिठाते थे खातून जन्नत को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल उसी तरह इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा का इसी तरह एहतराम करते थे जिस तरह रसूल खुदा खातून जन्नत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम करते थे। बल्कि मैंने पढ़ा है कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, कुरान की तिलावत जैसे ही जनाब ज़ैनब कुबरा तशरीफ़ लाई, आपने कुरान उठा के रखा और बहन के एहतराम के लिए वो खड़े हो गए जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक जुमला है, मैं कहता हूँ वो जनाब ज़ैनब कुबरा के अक़ीले बनी हाशिम के फ़ज़ाइल के समंदर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कूज़े में बंद कर दिया है। ये गैर मामूली यानी वो है। मैंने उस दिन अर्ज़ किया आपकी वफ़ात की मजलिस में बाज़ कमालात वो होते हैं कि जो वो आपके इख्तियार में नहीं होते। किसी का खूबसूरत होना या बदसूरत पैदा होना वो इंसान के इख्तियार में नहीं होता। सईद और गैर सईद होना ये भी वो आपके इख्तियार में नहीं होता। वो फितरी तौर पर कुछ खुसूसियात को अपने साथ बंदा लेके आता है। एक आदमी के दो बेटे हैं, दोनों जो है ना वो एक तरह का खाना, एक तरह का खुराक, एक तरफ की ग़ज़ा देते हैं, लेकिन एक का कद बढ़ता है, एक का कद नहीं बढ़ता। ये कुछ फितरी चीज़ें होती हैं। कुछ कमालात वो होते हैं जो इंसान के इख्तियार में होते हैं,
جنگ میں جا کر ثابت قدم رہنا ہے یا فرار کرنا ہے، یہ بندے کے اپنے وہ اختیار میں ہوتا ہے۔ سخاوت کا مظاہرہ کرنے چاہیے، کنجوسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ انسان کے اپنے وہ کمالات ہوتے ہیں۔ یہ کچھ کمالات امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتی ہیں، انتی یا اماہ بحمد اللہ، انتی یا اماہ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ۔ آپ وہ عالمہ ہے کہ جس نے علم کسی عام آدمی سے حاصل نہیں کیا ہے، وہ فہمۃ غیر مفہمہ، آپ دین کا وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہیں کہ یہ دین کسی نے آپ کو سمجھایا نہیں ہے۔ عالمہ یہ غیر معلمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور بہت سارے یعنی غیر معمولی ہستیاں ہوتی ہیں، اور خصوصاً ائمہ معصومین، جی وہ القاء ہوتا ہے، الہام کے ذریعے کچھ چیزوں کا علم انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ علامہ محمد حسین کاشف الغطاء وہ اپنے اس میں لکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے السیاست الحسینیہ، اس کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ بچپنے میں امیر المومنین امام تھے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ الہام ہوتا تھا، امام پر الہام ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم کو بہت زیادہ طعنہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں وہ الہام کی باتیں ملیں گی، صرف ائمہ معصومین کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی ہے باتیں۔ الہام ہوتا تھا، اچھا جی وہ وحی جب نازل ہوئی ہے رسول خدا پر غار حرا میں، تو وہ شیطان کی چیخ و پکار بلند ہوئی، تو امیر مومنین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ و پکار کس کی ہے؟ کہا یہ شیطان کی چیخ و پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں امیر المومنین نے فرمایا میں وحی کی روشنی کو بھی دیکھ رہا ہوں، نبوت کی خوشبو بھی سونگ رہا ہوں، یہ غار حرا میں۔ اور رسول خدا نے فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تو بھی دیکھ رہا ہے، جو میں سن رہا ہوں اس کو تو بھی سن رہا ہے۔ تو یہ ساتھ ایسا بھی ہے، اس طرح بھی علیم کے پاس علم آیا ہے، اور آپ نے خود فرمایا علمنی رسول اللہ، علمنی رسول اللہ۔ بچپنے سے لے کر وصال تک امیر المومنین کو مستفید اور مستفیض کرنے کا سلسلہ رسول خدا نے جاری رکھا۔ امیر المومنین اپنی بیٹی کو درس قرآن پڑھا رہے تھے، درس قرآن۔ ظاہر ہے اس میں آپ مستقبل میں رونما ہونے والے خوشگوار یا ناخوشگوار واقعات سے آگاہ کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کا ذکر آیا، تفصیل کے ساتھ امیر المومنین کو معلوم تھا واقعہ کربلا کے بارے میں، بیٹی کو بتانا شروع کیا اور بتایا کہ کیا ہوگا عصر عاشور، یہ میرے بیٹے حسین کو اولاد اصحاب سمیت شہید کیا جائے گا، سب کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد امیر المومنین بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا، یا شام غریبان میں کیا ہوگا۔ امیر المومنین کو تأمل ہوتا، جھجکتے ہیں کہ شاید بیٹی نہ سن سکے، اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ یہ جو باتیں آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں اس کی تفصیل میں اپنی مادر گرامی حضرت زہرا سے سن چکی ہوں۔ انت عالمۃ غیر معلمہ، یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مکرمہ اور معظمہ، یہ نہ ہوتی تو یہ واقعہ کربلا کا یہ پس منظر لوگوں کو معلوم نہ ہوتا جی، اور نواسۂ پیغمبر کی شہادت رائگان جاتی اگر جناب زینب کبریٰ کے خطبے جی اور امام زین العابدین کے جی خطبے نہ ہوتے۔ ہمیں اس مکرمہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری مناسبت خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک روایت عرض کرتا ہوں جس کو اہل تشیع نے بھی اپنی کتب احادیث میں نقل کیا ہے اور اہل سنت برادران نے بھی وہ نقل کیا ہے۔ وہ اسلامیات کی 5ویں میں
وہ ایک فضیلت میں نے کہا لکھو حضرت علی کی، اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس کو لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ یہ خبر متواتر ہے۔ مستدرک حاکم نے لکھا ہے تواترت الاخبار علی ان فاطمہ بنت اسد ولدت علی فی جوف الکعبہ، خبر متواتر ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا کی طرح، انی تارک فیکم الثقلین کی طرح خبر متواتر ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کے وسط میں علی علیہ السلام کو جنا۔ اس کو لکھو۔ وہ کہنے لگے اور لوگوں کی بھی خانہ کعبہ ولادت ہوئی ہے، اور لوگوں سے ہمارا کیا مطلب ہے بھائی؟ اور لوگ تو نصاب میں نہیں، ابھی تو علی کی بات ہو رہی ہے، یا کہو خانہ کعبہ میں علی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو پھر لکھو۔ مجھے نہیں معلوم کیا تکلیف ہوتی ہے، نہیں لکھا۔ ہاں، خانہ کعبہ کے اندر علی کی جو ہے نا وہ ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو پھر میں نے وہ جو ہمارے اہل حدیث کے دوست تھے جو کمیٹی میں تھے، ان کو میں نے ایک روایت کا حدیث کا ٹکڑا بھیجا، اس امید سے یا خوش فہمی میں کہ اس ٹکڑے کو یہ یعنی پڑھیں گے تو شاید وہ آمادہ ہوں کہ یہ فضیلت لکھیں امیر المومنین کی آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ٹکڑا یہ تھا، اب یہ ساری حدیث جلدی سناؤں گا۔ ٹکڑا یہ تھا، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت لکھے، یہ نہیں کہ کتاب یا کتابچہ کی صورت میں یا کئی جلدوں میں چھپوائے، جیسے علامہ ہلی نے 2000 دلائل سے امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کو ثابت کیا ہے۔ 2000 کو عربی میں الفین کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے الفین علامہ ہلی کا۔ احقاق الحق علامہ وہ نور اللہ شوستری جو آگرہ میں دفن ہے، انہوں نے 10 جلد کتاب لکھی ہے آیت اللہ عظمی، وہ آپ کے مرعشی نے 31 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے۔ اس کی بات نہیں کرتے، ایک فضیلت آپ اپنی ڈائری میں لکھیں، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسم، جب تک کہ یہ اس فضیلت کی تحریر کے آثار باقی رہیں گے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ جب اس کو میں نے بھیجا، انہوں نے جواب میں بھیجا کہ آپ نجفی صاحب مہربانی کر کے وہ اس کا پورا متن جو ہے وہ سند سمیت بھیج دے، پورا متن سند سمیت بھیجے، یعنی کس راوی کے ذریعے یہ حدیث ان حضرت تک پہنچتی ہے، وہ میں نے سند سمیت بھیجا دی۔ اللہ فرمایا ان اللہ جعل لأخ علی ابن ابی طالب فضائل اللہ تحصى کثرۃ۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جلدی پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھنی ہے۔ اور فرمایا خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل دے رکھے ہیں، نوازا ہے، لا تحصى کثرۃ، کثرت کی وجہ سے ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ من ذکر فضیلۃ من فضائل علی غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو آدمی ایک علی کی فضیلت بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن سمع فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی محفل میلاد میں یا مجلس میں بیٹھ کے جمعہ کے خطبے میں علی کے ایک فضیلت سنے، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے قانون کے ذریعے انجام دیے ہوں۔ ومن نظر الی فضیلۃ من فضائل علی، اگر پڑھا لکھا ہے اور کسی فضائل کی کتاب میں علی کی ایک فضیلت کا مطالعہ کرے، پڑھے، غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالنظر، خدا ان گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے، تحریر کتنا سستا سودا ہے۔ ہاں، آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی مستند عالم دین کی وہ ایک علی کی فضیلت بیان کرتا، مثال کے طور پر رسول خدا نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یا مثلا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها باب الحکمت علی بابها۔ ضروری نہیں ہے میرے دوست کہ ایسی روایت لکھو جو کبھی نہ سنی ہو، نہیں، ہزاروں دفعہ بھی اگر سنی ہے، اس کو اگر آپ تحریر میں لائیں گے نا، جب تک یہ تحریر موجود ہے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا مسترد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔
اچھا جی، اس کے بعد فرمایا النظر الی علی عبادہ. یہاں چہرے کا ذکر نہیں ہے. چہرے کی طرف دیکھنا اگر صرف عبادت ہو تو پھر وہ عبادت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کے نظر علی کے چہرے پر پڑے گی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، کسی کی نظر پشت مبارک پر پڑے وہ ثواب سے محروم رہے گا. نہیں، یہ روایت کہتی ہے النظر الی علی عبادہ، علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت ہے، سراپا کو. اچھا جی، اور آخری ہے نا جس کو آپ کہیں پوری حدیث کی روح اور جان، لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کے ایمان کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کسی کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا یا اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں بنتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور جب تک علی کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہ کرے. اچھا، وہ بڑے اسناد میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وہ جس کو میں نے بھیجا تھا نا یہ اسناد میں، کہ وہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کیڑے نکالنے والے، اس بندے خدا نے نہ سند پر کوئی وہ تبصرہ کیا نہ متن پر تبصرہ کیا، جواب دیا جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جتنا خدا کا شکر کریں یہ کم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امیر المومنین کے فرزند تھے. امیر المومنین کے فرزند امام حسین تھے، ان کے فرزند امام زین العابدین تھے، ان کے فرزند امام جعفر صادق، ان کے فرزند امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں. 3 یا 4 واسطوں سے وہ فرزند علی تھے. امام محمد جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے علی سے اپنی ولادت یا فرزند علی ہونے پر اتنا فخر اور ناز نہیں ہے جتنا میں علی کی ولایت پر فخر کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ولادت یہ ایک فضیلت ہے اور علی کی ولایت کا اقرار یہ فریضہ ہے. فرق ہے فریضہ اور فضیلت میں. اللہ تعالی ہمیں تا حیات یہ علی اور اولاد علی کی ولایت اور امامت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو روایات میں سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے. اور آخر میں پھر عرض کروں گا یہ حالات جو پارہ چنار ہیں وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بارہا عرض کر چکا کہ رسول اسلام اسلامی تعلیمات کے مطابق جاندار چیز کو بھی اس طرح بھوکا مارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. 2 دفعہ میں نے خطبے میں ذکر کیا ہے. آن حضرت نے معراج کے سفر میں اس عورت کو دیکھا جس نے ایک بلی کو حبس بیجا میں رکھا تھا. آپ نے میرے بھائی ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، نہ ادھر کھانے پینے کی چیزیں پہنچا رہے ہو نہ ادھر سے نکلنے دے رہے ہو. وہاں ہمارے عزیز رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ دکانوں پر وہ ڈرائی فروٹ بھی ختم ہو گیا ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے. اب ہم آپ کے سامنے ان کا اسلام ثابت کریں، مسلمان ہونا ثابت کریں، جاندار ہونا ثابت کریں. جاندار چیز کو اس طرح بھوکا جو مارتا ہے وہ جہنم جاتا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے، کون راستہ کھول سکتا ہے اور نہیں کھولتا، اور ان کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ پرامن طریقے سے نسل کشی کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری دعا ہے، روایات میں بھی ہے کہ آپ کا اصلاح آپ کی دعا ہے. خدا بحق محمد و آل محمد پارہ چنار کے مومنین کی حفاظت فرما اور ان کی مشکلات کو اپنی قدرت و کاملہ سے حل اور آسان فرما. ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں وہ رحم کی نعمت ان کے دلوں میں جو ہے وہ عطا فرما تاکہ ان کے دل میں رحم آئے اور کم از کم عذاب الہی سے وہ بچ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.